بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. جیسا کہ آیت نمبر 7 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی. آج جو تفسیر ہے انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے وجوہ یومئذ ناعمہ. جیسا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کے بارے میں فرمایا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا برے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کافر جو ہے نا ان کے چہرے ذلیل کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے کل قیامت کے دن. پھر اللہ نے جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا. پھر جہنم میں ان کو کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. لیکن یہاں جو بات میں نے کل کہی تھی کہ کھولتا ہوا پانی کافروں کو پلایا جائے گا، آنیہ کی تفسیر میں نے امام طبری کا قول نقل کیا کہ امام طبری نے فرمایا کہ وہ جو کھولتا ہوا پانی جو جہنم میں ہے اس کا ایک قطرہ اگر پہاڑ پر گر جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائے گا. یہ دراصل امام طبری کا قول نہیں ہے، امام واحدی کا قول ہے جو اپنی تفسیر البسیط میں ذکر کرتے ہیں. میں غلطی سے امام طبری نے کہا جبکہ وہ جو ہے نا امام واحدی جو مشہور مفسر ہیں ان کی تفسیر ہے مشہور البسیط، اس میں جو ہے نا اس میں وہ قول وہ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے ہماری تفسیر جو ہے نا آج جو ہے نا وجوہ یومئذ ناعمہ. اس کے بعد اللہ نے نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وجوہ ان کا جو فیس ہے یومئذ قیامت کے دن ناعمہ تر و تازہ ہوگا. تر و تازہ ہوگا جیسا کہ کوئی انسان جو ہے نا نعمت میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کا فیس بالکل جو ہے نا تر و تازہ رہتا ہے. تر و تازہ رہتا ہے. کوئی آپ پھرنے کے لیے جاتے ہیں آپ ایک دم تر و تازہ رہتے ہیں. وہ ہے کہ جنت آپ کے سامنے مل گئی، آپ کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا، انسان خوشی کے مارے اس کا فیس تر و تازہ ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ. اس دن جو ہے نا نیک لوگوں کا جو چہرہ ہوگا، توحید پرستوں کا جو چہرہ ہوگا وہ تر و تازہ ہوگا. بعض مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مسلمان توحید پرست ہے اور نماز کی پابندی کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کا چہرہ ناعمہ تر و تازہ ہوگا. ایسے لوگوں کا چہرہ جو ہے نا تر و تازہ ہوگا جو توحید پرست ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے. یعنی کہ یوں سمجھو کہ جو واجبات ہیں اس پر اگر کوئی مسلمان عمل کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور توحید ہے، کوئی مسلمان اس پر عمل کرتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے نا ناعمہ تر و تازہ ہوگا. پھر وہ انسان جو ہے نا خوش ہوگا. لسعیہا راضیہ. لسعیہا خوش، محنت، سعی بولتے محنت، اس کی جو محنت ہے راضیہ، اس پہ راضی مطلب جیسے اردو میں بولتی ہے کہ راضی ہونا، خوش ہونا، وہ مطلب ہے. کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے اس کی دو تفسیر ہے. ایک جو تفسیر ہے لسعیہا، اس کی جو محنت ہے راضیہ. دنیا کے اعتبار سے اگر آپ تفسیر کریں گے تو لسعیہا دنیا میں محنت کرتا تھا. محنت مطلب عبادتیں کرتا تھا، دنیا میں نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا. لسعیہا کا مطلب محنت کرنا، کوشش کرنا، عبادت کرنا. دنیا میں جو عبادت کرتا تھا راضیہ، وہ عبادت راضی تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی تھا. وہ ایسی عبادتیں کرتا تھا جو اللہ اس کے رسول کو پسند تھا. راضیہ کے ایک آسان معنی یہ سمجھو آپ، وہ ایسی عبادتیں کرتا تھا جو اللہ اس کے رسول کا مہر اس پر تھا، جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا. یعنی کہ لسعیہا اس کی جو محنت ہی تھی اس دنیا میں راضیہ، وہ ایسی محنت تھی جس پر جو ہے نا اللہ اس کے رسول راضی ہوتے تھے. یعنی کہ ایسا عمل کرتا تھا جو قرآن حدیث کے مطابق ہو. یہ دنیا کے اعتبار سے. آخرت میں اللہ نے فرمایا کہ لسعیہا اس کی جو محنت تھی اس دنیا میں راضیہ، دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی سی نعمتیں دے گا، راضیہ وہ انسان خوش ہو جائے گا. الحمدللہ راضیہ اس پر راضی ہو جائے گا. دنیا میں جو محنتیں کرتا تھا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دے گا. راضیہ اس پہ وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا. یعنی کہ دو تفسیر ہے. ایک ہے کہ دنیا کے اعتبار سے دنیا میں محنتیں کرتا تھا، راضیہ ایسی محنت جس پہ اللہ تعالیٰ کا مہر ہو، جس پر قرآن حدیث کا مہر ہو، ایسی وہ محنتیں کرتا تھا دنیا میں.
اور آخرت کی اگر آپ تفسیر کریں گے لسعیہا، دنیا میں جو محنت کرتا تھا، راضیہ، اللہ اس کو ایسی سی نعمتوں سے نوازیں گے جنت میں، راضیہ جس سے وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. یعنی کہ یہاں یوں سمجھو کہ نیک عمل کرتا تھا، ایسا نیک عمل جس پر قرآن حدیث کا کیا ہے، مہر ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فی جنت عالیہ، فی جنت میں عالیہ بلند مقام میں ہوگا. عالیہ مطلب بلند، فی جنت عالیہ بلند جنت میں ہوگا. فی میں جنت کیسی جنت، عالیہ بلند، یعنی کہ بلند جنت میں جو ہے نا وہ ہوگا. جنت کا معنی آپ کو معلوم ہے باغ ہے، جو مشہور معنی ہے. عالیہ بولتی ہیں کہ بلند. اس سے بعد مفسرین نے فرمایا کہ جنت اوپر ہوگی، جہنم نیچے ہوگا. جنت جو ہے نا اوپر ہوگا، وہی اللہ نے فرمایا کہ عالیہ فی جنت عالیہ، جنت اوپر ہوگی، گویا کہ جہنم جو ہے نا نیچے ہوگی. عالیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم نیچے ہے، جنت کیا ہے، اوپر ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ جنت ہے، جنت کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. عرش کا جو یہ ہے نا وہی ہے، جنت کا یہ ہے ٹاپ ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو وہی جو ہے نا جنت ہے، اس کے نیچے جو ہے نا جہنم ہے. فی جنت عالیہ. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لا تسمع فیہا لاغیہ. لا کا مطلب نہیں، تسمع سننا، نہیں سنیں گے، فیہا جنت میں، ہاں مطلب جنت میں، لاغیہ لغو باتیں. لاغیہ لغو باتیں، یعنی کہ لاغیہ جو ہے نا، جیسا کہ اردو میں ہم بولتے ہیں کہ سنگل، واحد جمع، اردو میں ہم بولتے ہیں کہ واحد جمع. اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بھی وہی فرمایا کہ فی جنت عالیہ، یعنی کہ لاغو مطلب کوئی ایک لغو بات بھی نہیں. یہاں لاغیہ مطلب سنگل ہے، واحد ہے، یعنی کہ کوئی ایک لفظ بھی جو ہے نا بری باتیں نہیں سنیں گے جنت میں. جنت میں جو ہے نا ایک لفظ بھی بری باتیں نہیں سنے گا کوئی انسان، کوئی ایک بری بات، ایک لفظ بھی نہیں. لاغیہ کا مطلب کوئی ایک لفظ بھی جو ہے نا نہیں سنے گا، کوئی برے الفاظ نہیں سنے گا جنت میں. وہی اللہ نے فرمایا کہ لا تسمع فیہا لاغیہ. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو ہے نا انسان جاتا ہے ادھر ادھر، وہاں سے گانے کی آواز آتی ہے، وہاں سے اس کی آواز آتی ہے، غیبت کی آواز آتی ہے، وہاں سے اسے دنیا میں ہو سکتا ہے. لیکن جنت میں لا تسمع، نہیں سنیں گے، فیہا جنت میں، لاغیہ کوئی بری بات ہے. لاغیہ کا اصل جو معنی ہے یہ ایک لفظ بھی، بری بات کا ایک لفظ بھی جو ہے نا انسان نہیں سنے گا. یعنی کہ جنت جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہاں سلامتی ہوگا. جنت میں سلامتی ہی سلامتی، کوئی بری بات کیا ہے وہاں جنت میں نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جنت میں فیہا عین جاریہ. فیہا جنت میں، عین کا مطلب چشمہ. جنت میں کتنے چشمے ہیں؟ ایک ہے شہد کا ہے، شہد کی ندی ہوگی جنت میں. عین کا مطلب ندی، چشمہ، یعنی کہ شہد کیا ہوگا، دودھ کا ہوگا، شراب کا ہوگا، اس طرح پانی کا ہوگا. اس طرح جنت پہ جو ہے نا کئی قسم کے ندی ہیں، کئی قسم کے عین ہیں. عین کا مطلب ندی، نہر. فیہا جنت میں عین ندی ہوگا، جاریہ، جاریہ مطلب بہتا ہوا. ایسا کہ ہم بولتے ہیں کہ پانی جاتا ہے، ندی میں پانی جاتا ہے، جانے کو عربی میں کیا بولتے ہیں کہ جاریہ. اگر پانی ٹکا ہے ایک جگہ، جیسا کہ بالٹی میں پانی ٹکا رہتا ہے، بکیٹ پہ جو ہے نا پانی کھڑا رہتا ہے، اسے ہم جاریہ نہیں بولیں گے. جاریہ بولتے ہیں کہ وہ پانی جو بہتا رہتا ہے، جیسے کہ پانی بہتے رہتا ہے، ندی میں پانی جاتے رہتا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر سے جاتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ جاریہ. یعنی کہ جنت پہ جو ہے نا ندیاں جو ہے نا بہتے رہیں گی. شراب کی ندی بہتے رہے گی، اور دودھ کی ندی بہتے رہے گی، ہر قسم کی ندی جو ہے نا جنت پہ جو ہے نا بہتے رہے گی. وہی اللہ نے فرمایا کہ فیہا عین جاریہ. یہ ندی کہاں بہے گی؟ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ندی ہوگا، ندی بہتے رہے گا. یہ کہاں ہوگا؟ تو یہاں جو ہے نا ابن حبان کی ایک روایت ہے جس کو امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے صحیح کہتی ہے اس حدیث کو. یہ جو جنت کی جو ندی ہے وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ایک پہاڑ ہوگا، وہ مشک کا پہاڑ ہوگا. مشک ایک سب سے خوشبودار چیز ہے دنیا میں، بہت قیمتی چیز ہے مشک، بہت قیمتی چیز ہے، انسان کو لینا بہت مشکل ہے، بہت پیسہ ڈالنا پڑتا ہے. مشک جو ہے نا بہت قیمتی چیز ہے، اس کا پہاڑ ہوگا جنت میں. سب سے پہلے مشک کا ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ کے نیچے جو ہے نا ندیاں ہوں گی جنت کے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فیہا عین جاریہ، بہتے ہوئے ندی ہوگی جنت میں. ایک ہوتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے جو ہے نا یہ ندی ہوگا.
ایک اور جو تفسیر ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہمارے گھر جو ہوں گے جنت میں انشاءاللہ، اس گھر کے نیچے سے جو ہے نا، ہمارے گھر کے بلڈنگ کے نیچے سے جو ہے نا یہ ندی ہوگا۔ ایک اور جو تفسیر ہے، وہاں جو ہے نا جہار کے نیچے سے جو ہے نا یہ ندی ہوگا۔ یہ کئی باتیں، لیکن احادیث میں جو بات بتائی گئی ہے ابن حبان کی روایت میں، جنت میں پہاڑ ہوگا، کس کا؟ مشک کا۔ مشک کے پہاڑ کے نیچے سے جو ہے نا ندی کے، جو شراب کی ندی ہوگی، اس کی شہد کی ندی ہوگی، تمام چیزیں کیا ہے ہوگی۔ اس ندی کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے باغ وغیرہ میں جب پانی جاتا ہے تو اس میں دونوں طرف نشان پڑ جاتے ہیں، اس طرح جو ہے نا باغ یہاں تک ہوتا ہے، پورا زمین ہوتا ہے، جب پانی جاتا ہے تو اس میں نشان پڑ جاتا ہے۔ جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، جنت پر ڈائریکٹ پانی جائے گا بس۔ جس طرح جو ہے نا اب نل میں پانی کھولیں گے، اس طرح آپ پائپ سے پانی کھولیں گے تو پانی جس طرح اڑ کے آتا ہے، اس طرح جنت میں ہوگا، وہاں کوئی یہ نہیں ہوگا، نشان نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا میں جو ہے نا جب پانی جاتا ہے ندی وغیرہ میں تو نشان پڑ جاتا ہے دونوں طرف، اس طرح جنت میں نہیں ہوگا۔ بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ آپ اپنے روم میں بیٹھ کر جنت میں بیٹھے بیٹھے وہ ندی کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، اپنے روم کی طرف کھینچ سکتے ہیں، یہ آسان ہے۔ وہی یہاں یعنی کہ فیہا عین جاریہ، جنت پہ جو ہے نا بہتے ہوئی ندی ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فیہا سرر مرفوعہ، فیہا جنت میں، دیکھیے فیہا مطلب جنت، فی کا مطلب میں، ہا مطلب جنت۔ ہا جو ہے نا یہ لیڈیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جنت کا جو لفظ ہے اس میں تا کر ہے، وہ لیڈیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے۔ تو وہی جو ہے نا فیہا یعنی کہ جنت میں، سرر یہ ہوگا مطلب بیٹھنے کے لیے تختہ ہوگا، مرفوعہ بلند بلند، مرفوعہ کا مطلب اوپر، سرر مطلب جیسا کہ جس پر لوگ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، جیسے کہ آج کل لوگ جو ہے نا صوفہ سیٹ سمجھیے، یا بستر جس میں لوگ بیٹھتے ہیں، صوفہ سیٹ جس میں لوگ بیٹھتے اسے بولتے ہیں کہ سرر مرفوعہ، وہ بلند ہوں گے۔ دیکھیے یہ جو ہے نا یہ جو صوفہ سیٹ جو ہوگا جنت میں وہ کس کا ہوگا، کس سے بنا ہوگا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صوفہ سیٹ جو ہے نا کٹے کا ہوگا اور ساتھ میں جو ہے نا سونے کا ہوگا، کٹے اور سونا ملا کر اس کو بنایا جائے گا۔ وہ صوفہ سیٹ جو ہے نا پورا کٹا اور سونا ہوگا۔ کوشش نہیں سمجھا بھی، اللہ عالم۔ کٹا اور سونا، جیسا کہ کٹا سے جو ہے نا وہ تختہ ہوگا جو سونا سے بنایا ہوا ہوگا، وہ جو بیڈ جو ہے نا جنت میں جو ہوگا، صوفہ سیٹ جو ہوگا جس میں جو ہے نا لوگ جو بیٹھیں گے وہ جو ہے نا سونا سے بنایا ہوا ہوگا۔ سرر کا مطلب وہ بیڈ جو سونا سے بنایا ہوا ہے، وہ صوفہ سیٹ جو سونا سے بنایا گیا ہے، سونا سے۔ ہاں، مرفوعہ کا مطلب بلند۔ اب وہ بلند تو ہم کیسے بیٹھیں گے؟ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ جنت میں اللہ نے فرمایا کہ بلند جو ہے نا وہ بیٹھنے کے جو چیز ہے، صوفہ سیٹ ہے، جو بیڈ ہے جو بیٹھنے کے لیے، وہ اوپر ہوگا، ہم انسان کیسے بیٹھیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر آتی ہے، وہ خود فرماتی ہے کہ جب انسان سوچے گا کہ میں اس میں بیٹھوں، انسان سوچے گا کہ میں اس میں بیٹھوں تو وہ خود بخود نیچے آ جائے گا، تواضعت لہ، خود بخود وہ نیچے آ جائے گا۔ جب انسان سوچے گا صرف بیٹھنے کے لیے وہ خود بخود نیچے آ جائے گا، انسان اس میں بیٹھ جائے گا، پھر جو ہے نا مرفوعہ، پھر وہ جو ہے نا اوپر چل جائیں گے، یعنی کہ خود بخود جو ہے نا، وہی اللہ نے فرمایا کہ مرفوعہ کا مطلب بلند۔ وہ جو صوفہ سیٹ جو ہوگا، جو سونے کا جو ہوگا، وہ اوپر رہے گا، انسان صرف سوچے گا بیٹھنے کے لیے وہ خود بخود نیچے آ جائے گا، وہ خود بخود جو ہے نا نیچے آ جائے گا، انسان جو ہے نا اس پر بیٹھ جائے گا، وہ پھر بھی جو ہے نا مرفوعہ، پھر وہ اوپر چل جائے گا۔ یہ تفسیر آپ کو ملے گی امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، جو امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ زاد المسیر ایک امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی جو ہے نا یہ تفسیر ہے، بلکہ امام ابن الجوزی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں، ان کو بولتی ہیں کہ البکری۔ میں کئی مرتبہ تفسیر میں نام لے چکا ہوں، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے زاد المسیر فی علم التفسیر، یہ مشہور تفسیر ہے، اس میں جو ہے نا یہ قول جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی کہ یہاں جو معلوم ہے کہ فیہا سرر مرفوعہ، فیہا اس میں جنت میں جو ہے نا سرر یہ ہوں گے، صوفہ سیٹ ہوگا، وہ جو ہے نا مرفوعہ جو بلند بلند ہوں گے، انسان جب بھی سوچے گا بیٹھنے کے لیے وہ خود بخود جو ہے نا نیچے آ جائے گا، انسان بیٹھے گا تو مرفوعہ، پھر وہ اوپر چلے جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ اکواب، اکواب کا مطلب برتن، برتن گلاس وہ سمجھیے، اکواب موضوعہ رکھے ہوں گے، موضوعہ کا مطلب رکھنا، دو تفسیر ہے، کہاں رکھے ہوں گے؟ دو تفسیر اس کے مطابق، یہ جو ہے نا اکواب برتن گلاس موضوعہ رکھے ہوں گے، کہاں رکھے ہوں گے؟ دو تفسیریں۔ یہ ایک جو تفسیر ہے
یہ جنت کا جو یہ ہے نا کیا وہ ندی جو ہے نا اس کے پاس وہ رہے گا اکواب. جنت کی جہاں بھی شہد کی ندی ہے, یہ دودھ کی ندی ہے, وہاں وہ اکواب ہوگا, وہاں وہ گلاس ہوگا. انسان سوچے گا پینے کے لیے, خود بخود جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ ندی سے وہ پانی آ کر وہ گلاس میں گر جائے گا, وہ گلاس بھر جائے گا. یعنی کہ صرف انسان سوچے گا وہ ندی سے میں پانی پیوں تو ندی کے پاس جو گلاس ہے وہ بھر جائے گا, ندی کے پاس جو گلاس ہے وہ بھر جائے گا. سب سے پہلی تفسیر, یہ گلاس کہاں رہے گا؟ جنت کی ندی کے پاس, ایک تفسیر. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ ہمارے سامنے خوبصورت جڑا کر رہے گا. جیسا کہ کبھی کبھی آپ جاتے ہیں خوبصورت جڑا کر رہتا ہے ہوٹل وغیرہ میں, گلاس آپ کے سامنے خوبصورت جڑا کے رہتا ہے, آپ کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے. یعنی کہ وہ بھی آنکھوں کی نعمت, وہ بھی اللہ تعالیٰ مان دیں گے. ایک ہوتا ہے کہ گلاس آپ کے سامنے, اکواب برتن جو ہے نا آپ کے سامنے جڑایا ہوا رکھا رہے گا, ایک تفسیر. ایک تفسیر جو ہے نا جنت کی جو بھی ندی ہے فیہا عین جاریہ, اس کے پاس وہ گلاس رہے گا, وہ برتن رہے گا. انسان سوچے گا کہ میں وہ پیوں, خود بخود جو ہے نا انسان جب اس کے پاس جائے گا تو وہ گلاس بھر جائے گا, تو انسان اٹھا کے پی لے گا بس. یعنی کہ وہ جو ہر قسم کی نعمتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے دیں گے. جیسا کہ معلوم ہے جب بھی جنت کے بارے میں انسان پڑھے تو کہے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل. اس کے بعد ونمارق مصفوفہ, ونمارق بولتی ہیں کہ چھوٹا چھوٹا جو تکیہ ہوتا ہے, جیسا کہ صوفہ سیٹ میں آج کل جو ہے نا چار کونی جو تکیہ ہوتا ہے, بعض علماء نے کہا کہ اس طرح ہوتا ہے. نمارق بولتی کہ اس طرح, آپ یوٹیوب میں لکھیے, آپ گوگل میں لکھیے نمارق کسے بولتی ہے. آپ کے جیسا کہ صوفہ سیٹ میں تکیہ ٹیک لگانے کے لیے رہتا ہے, اس طرح جو ہے نا تکیہ ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ مصفوفہ, جڑائے ہوئے ہوں گے. مصفوفہ کا مطلب صف, جس طرح نماز میں ہم صف میں کھڑتے ہیں بازو بازو, اس طرح جو ہے نا یہ پورے تکیہ کلین سے جوڑے ہوئے ہوں گے. انسان کو دیکھ کر اچھا لگے گا. یعنی کہ جنت میں جو ہے نا ایک کھانے کی نعمت ملے گی, ایک آنکھوں کی نعمت ملے گی. جیسا کہ گلاس بالکل جڑایا ہوا ہوگا آپ کے سامنے, کلین سے جو ہے نا رکھا ہوا ہوگا, یا نہیں تو یہ تکیہ جو ہے نا کلین سے جوڑا ہوا ہوگا, کتنا اچھا لگے گا. یعنی کہ جنت میں ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے, ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا نوازیں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ فی جنت فی ونمارق مصفوفہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وزرابی, وزرابی بولتی ہیں کہ اسے بولتی ہیں کیا, وہ قالین کو بولتی ہیں, قالین کو بولتی ہیں. قالین سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں اسے؟ ہم لوگ قالین بولتے ہیں, وزرابی قالین, قالین جو بچھاتے گھر وغیرہ میں, وہ جو ہے نا کارپیٹ. احسنت احسنت. کارپیٹ جو ہوتا ہے وہ زرابی, ہائی کوالٹی کا کارپیٹ. زرابی کی تفسیر میں اہل علم نے فرمایا کہ ہائی مطلب وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ کس طرح کارپیٹ ہوگا, وہ کس طرح کارپیٹ ہوگا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. مبسوسا مطلب پہلا ہوا, ہر جگہ ہوگا. مبسوسا مطلب پہلنا, یعنی کہ جہاں بھی آپ جاؤ وہاں کارپیٹ ہوگا. جنت میں کہیں بھی چلو آپ کے پاؤں کے نیچے کارپیٹ ہوگا. جہاں بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں کارپیٹ ہوگا, وہاں گلاس جو ہے نا جڑایا ہوا ہوگا, وہاں جو ہے نا بالکل جو ہے نا ونمارق مصفوفہ, تکیہ جو ہے نا جڑے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ جیسا کہ آج کل کئی لوگ ٹور کے لیے جاتے ہیں, وہاں جو ہے نا انسان کارپیٹ بچھاتا ہے, گلاس پینے کے لیے جو بھی چیزیں تمام چیز وہاں یہ انتظام کرتا ہے. یعنی کہ اس طرح ہوگا جنت میں, جنت میں اس طرح ہوگا. بلکہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ فیہا سرر مرفوعہ, یہ جو ہے نا بیڈ وغیرہ صوفہ سیٹ وغیرہ مرفوعہ اوپر ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جنت پہ جو ہے نا اوپر جا کر انسان پوری دنیا پوری جنت کو دیکھے گا. جس طرح دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اوپر جاتا ہے اس کی پورا گو نظر آتا ہے, اسے پورا سٹی نظر آتا ہے. اس طرح جنت میں سرر مرفوعہ, اوپر جا کے بیٹھے گا تو پورے جنت اسے نظر آئے گی. یعنی کہ انسان کو ایک سکون ملے گا. یعنی کہ جنت میں ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے. یہاں جو ہے نا وہ زرابی کا مطلب جو ہے نا یہ کارپیٹ ہے, مبسوسہ پہلے ہوئے ہوں گے, بچھائے ہوئے, جہاں بھی جاؤ وہاں کارپیٹ ہوگا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ افلا ينظرون الى الابل. اللہ نے فرمایا کہ ترجمہ دیکھو, افلا آ کیا مطلب کیا, فا کا مطلب پس, لا نہیں, ينظرون دیکھنا, کیا آپ نہیں دیکھتے, الى الابل اونٹ کی طرف, کیا آپ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے, کیفا کیسا, خلقت اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے. دراصل یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب یہ آیت جو نازل ہوئی, دیکھیں آیت نمبر 13 میں فیہا سرر مرفوعہ, اللہ نے فرمایا کہ جنت پہ جو ہے نا صوفہ سیٹ اوپر ہوں گے, مرفوع اوپر ہوں گے.
سرور مرفوع، سرور کا مطلب صوفہ سیٹ، یہ صوفہ سیٹ جو بیڈ ہے وہ مرفوع اوپر ہوں گے. تو علماء نے یعنی کہ نعوذ باللہ یہ کافروں نے کہا کہ جنت پہ جب صوفہ سیٹ اوپر رہے گا تو انسان کیسے بیٹھے گا؟ کافروں نے اس طرح مذاق اڑانے لگے. جنت پہ اوپر صوفہ سیٹ ہے، بیٹھنے کے لیے انسان اوپر کیسے جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ وہ اونٹ اوپر ہے لیکن جب بیٹھنا چاہتی ہیں لوگ تو وہ بیٹھ جاتا ہے. اونٹ بیٹھتا ہے، ہم اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اونٹ کھڑا ہوتا ہے. اس طرح جو اوپر جو ہے نا سرر مرفوعہ، وہ خود بخود نیچے آئے گا. جب انسان سوچے گا تو انسان اس پر بیٹھ جائے گا، پھر جو ہے نا اوپر چل جائے گا. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا مشرکین مذاق اڑانے لگے سرر مرفوعہ کا. یہ بستر اوپر ہوں گے، صوفہ سیٹ اوپر ہوگا، تو لوگ مذاق اڑانے لگے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ اونٹ بھی اوپر ہے لیکن جب وہ بیٹھنا چاہتی تو وہ بیٹھ جاتا ہے. جب لوگ اس پر بیٹھنا چاہتی تو وہ بیٹھ جاتا ہے اونٹ، پھر جو ہے نا لوگ کیا اس کے اوپر بیٹھتے ہیں. دوسری جو بات ہے، اللہ نے یہاں فرمایا کہ تم اونٹ کی طرف دیکھو کیسا اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا ہے، کیسا اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا. میں اور آپ اونٹ دیکھ کر ہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ جا کر دیکھو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے. جیسا کہ قاضی شریح بہت بڑے امام ہیں، جب انہوں نے آیت پڑھی، پڑھنے کے بعد وہ خود جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ اونٹ کو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے. وہ خود غور و فکر کرتے ہیں کیسا اللہ نے اس کو پیدا کیا، کیسا اس کے گردن کو اللہ نے کیسا پیدا کیا. یعنی کہ وہ خود جا کر غور و فکر کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم جا کر اونٹ کو دیکھو اللہ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے. یہاں دیکھیے ینظرون جمع ہے، ینظرون جمع، ینظرون کا اصل معنی یہ ہے کہ تمام لوگ دیکھو، صرف میں دیکھتا ہوں تو نہیں. اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی جب دیکھو اونٹ کو اللہ نے کیسا پیدا کیا. دنیا کا ہر انسان جا کر دیکھے اونٹ کو اللہ نے کیسا پیدا کیا. ہر انسان، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، تمام لوگ جا کر دیکھو. کافر کیوں؟ تاکہ کافر دیکھ کر اسلام قبول کرے کہ اللہ نے کیسا پیدا کیا اونٹ کو. اللہ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا، صرف انسان اسے دیکھے بس. بلکہ یہ تو بات ہوگی. اس کے بعد جو ہے نا مطلب ینظرون سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا ہر انسان جو ہے نا اونٹ کی پیدائش پر غور و فکر کرے، کس طرح اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا. اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ نے اونٹ ہی کا کیوں ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل، کیا آپ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ اللہ یہ بھی بول سکتا ہے کہ تم گائے کی طرف بھی دیکھو، لیکن اللہ نے اونٹ ہی کا کیوں ذکر کیا؟ اس کی دو وجہ ہیں. یہ ایک سعودی عرب میں اس وقت جس وقت قرآن نازل ہوئی تھی اس وقت وہاں اونٹ ہی تھا، اس وقت وہاں اونٹ ہی تھا، اس کے علاوہ جانور نہیں تھے. یہ ایک تفسیر ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس جو ہے نا اونٹ ہی تھا، وہ لوگ اونٹ ہی کے ساتھ بیٹھتے تھے، سواری کرتے تھے تمام. دوسرا جو ریزن ہے جو مفسرین نے فرمایا کہ اونٹ کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اونٹ ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں. دوسرا اونٹ میں دودھ بھی آتا ہے، اس کا دودھ پیا بھی جاتا ہے. تیسرا یہ اونٹ جو ہے نا انسانوں کو لے کر جو ہے نا سواری کر، انسان اس پر بیٹھ کر سواری کرتے ہیں، یہ سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اونٹ. چوتھا یہ اونٹ پہ لوگ جو ہے نا سامان وغیرہ جو ہے نا رکھ کر جو ہے نا سفر کرتے ہیں اونٹ کے. جس طرح آج کل لوگ گدھے کے اوپر سامان رکھ کے جو ہے نا چلا لگ جاتی ہیں، اس طرح جو ہے نا لوگ اس زمانے میں اونٹ پر کپڑے، سامان، پورے تمام چیز رکھ کر جو ہے نا اس گاؤں سے وہ گاؤں سفر کرتے تھے. یعنی کہ دوسرے جانوروں میں چار چیز نہیں پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں گے بکرا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سواری تو نہیں کرتی، اس میں سواری نہیں کرتی. اس طرح گائے ہے، بیل ہے، اس میں لوگ سواری نہیں کرتی. یعنی کہ اونٹ جو ہے نا ایک ایسا جانور ہے جس میں لوگ کیا ہے بیٹھتے ہیں، سواری کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر سامان رکھ کر سفر کرتے ہیں. تیسرا جو ہے نا اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں. چوتھا اس کو ذبح کر کے جو ہے نا کھاتے ہیں. یہ چار فائدہ ہے اونٹ کا. اس کے بعد خاص طور پر اللہ نے اونٹ کا ذکر کیوں کیا؟ اس کے متعلق جو ہے نا کئی باتیں مفسرین ذکر کرتے ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اونٹ ہی کو اللہ نے کیوں ذکر کیا، کہ کیا اونٹ کے اندر کیا ہے، کیوں اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے. سب سے پہلے اونٹ جو ہے نا ایک ایسا جانور ہے جو صرف 3 منٹ میں 100 لیٹر پانی پیتا ہے. صرف 3 منٹ میں 100 لیٹر پانی پیتا ہے. بلکہ اونٹ جو ہے نا ایک وقت 10 منٹ میں 250 لیٹر پانی پیتا ہے. 200 سے 250 تک اونٹ جو ہے نا 200 سے 250 لیٹر پانی پی کر جو ہے نا جما لیتا ہے. پھر 2 ہفتے تک پانی نہیں پیتا ہے اونٹ.
اللہ نے فرمایا کہ اونٹ کی تخلیق پر غور کرو، کیسا اللہ نے پیدا کیا. 2 ہفتے تک جو ہے نا اونٹ پانی نہیں پیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ 250 لیٹر پی کے جما لیتا ہے اپنے اندر، تھوڑا 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 کر کے استعمال کرتا ہے. دیکھیں کیسا اللہ نے پیدا. کیوں؟ کیونکہ اونٹ اصل کہاں رہتا ہے؟ صحرا میں رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب وغیرہ میں، صحرا وغیرہ میں، وہاں پانی نہیں رہتا ہے. اگر کوئی انسان 1 ہفتہ وہاں رہتا ہے تو مر جائے گا انسان. لیکن اللہ نے ایسے جانوروں کو پیدا کیا جو صحرا میں رہ سکتا ہے، ایک خاص صحرا کے لیے اونٹ. اور اونٹ جو ہے نا کھارا پانی بھی پیتا ہے. جب اونٹ کھارا پانی پیتا ہے تو اس کا جو ہے نا اس کے اندر فلٹر کا ایک یہ ہے، وہ نمک کو نکال دیتا ہے. اونٹ کے اندر ہے، اونٹ کے اندر. بلکہ آج جو ہے نا نئی ریسرچ کے متعلق جو ہے نا، بلکہ اونٹ پر علماء نے ریسرچ کی ہے. صرف اونٹ کے متعلق جو ہے نا 30 کتابیں آپ کو ملے گی، بس صرف اونٹ پر. اونٹ کس طرح اللہ نے پیدا کیا، اونٹ کے اندر کیا کیا خاصیت ہے، اس کے متعلق 30 کتابیں. 30 کتابیں. بلکہ آپ دیکھو صرف اونٹ کے دودھ کے متعلق، اونٹ کا جو دودھ ہے اس میں کیا فائدہ ہے، اس کے متعلق مکہ مکرمہ کی ایک عورت ہے، ہند ہوساوی، اس عورت کا نام ہے ہند ہوساوی. اس نے اونٹ کے دودھ کے کیا کیا فوائد ہیں اس کے متعلق 180 پر 8 صفحے میں کتاب لکھی ہے. عربی میں ہی کتاب ہو، 180 پر 8 صفحے میں صرف اونٹ کے دودھ کے کیا فائدے ہیں. یہ اونٹ کا دودھ جو ہے نا شوگر کی بیماری کے لیے فائدہ ہے، کینسر کے لیے فائدہ ہے، اور کئی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. بلکہ کئی علماء نے صرف لفظ اونٹ پر کتابیں لکھی ہے 400 صفحے پر. یعنی کہ اونٹ بڑی قیمتی چیز ہے. انسان واقعی اگر غور کرے گا، خاص کافر بھی اگر غور کرے گا تو اسلام قبول کر لے گا. اور اونٹ جو ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیے، سب سے پہلے اونٹ کا ایک نام ہے نا برکہ ہے. اونٹ کا ایک نام برکہ، یعنی کہ اس میں برکت ہے. اس میں برکت ہے اونٹ میں. اگر آپ واقعی اونٹ کا استعمال کریں گے تو نا اس میں کیا ہے، برکت ہے. اور اسی طرح اونٹ کا جو یہ بال ہوتا ہے اسے رموش بولتے ہیں عربی زبان میں، ایبرو جیسا ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اونٹ میں. کیوں؟ کیونکہ اونٹ کہاں چلتا ہے زیادہ؟ صحرا میں چلتا ہے، وہاں دھول رہتا ہے. اس دھول کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ایبرو کو، اس کے رموش کو جو ہے نا بہت بڑا بڑا کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ بچا رکھے، تاکہ جو ہے نا اس کے دھول جو ہے نا اس کے آنکھ میں جو ہے نا نہ آئے. دنیا کا ایک واحد جانور ہے اونٹ جو کیا ہے، کانٹے کھاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں، وہ کانٹے کھاتا ہے. اونٹ جو ہے نا کانٹے کھاتا ہے. بلکہ اس کا جو ہونٹ جو ہے نا نرم نہیں ہے، کیونکہ ہونٹ اگر نرم ہے تو خون آ جائے گا. لیکن اللہ نے اونٹ کا جو ہونٹ اسے سخت بنایا. اونٹ جو ہے نا ہر ایک کانٹا بھی کھاتا ہے. اللہ نے ایسا جانور اونٹ کو پیدا کیا. بلکہ اونٹ جو ہے نا اس کے متعلق جو ہے نا بعض علماء نے واللہ عالم کہا کہ اونٹ کے متعلق 40 حدیثیں آ کر ہیں. اگر پوری حدیث کو چاند ماریں گے تو 40 حدیثیں صرف اونٹ کے بارے میں. ایک جو حدیث جو مشہور ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک اور جو مسئلہ ہے اونٹ کے متعلق جو ہے نا، کہ اونٹ کا جو ہے نا بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی، خیر النساء رکبن الابل. اس زمانے میں ازواج مطلب ہمارے نبی کے زمانے میں عورتیں اونٹ کا سواری کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت سب سے زیادہ بہتر ہے جو اونٹ کا سواری کرتی ہے، اونٹ پہ بیٹھ کر جو ہے نا سواری کرتی تھی اس زمانے میں بھی، ہمارے نبی کے زمانے میں. تو اس حدیث کو رکھ کر بعض علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت آج کار چلاتی ہے، بائک چلاتی ہے تو جائز ہے. لیکن آج کے ماحول کے اعتبار سے جو ہے نا فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے، تو افضل ہے نہیں چلانا چاہیے. اگر عورت آج کے زمانے میں بائک چلاتی ہے، کار چلاتی ہے تو جائز ہے. لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا نہیں چلانا تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر عورت سنگل بائک میں جائے گی، اگر گر جائے گی تو کون اٹھائیں گے؟ کوئی مرد ہی اٹھائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے نا افضل استعمال نہ کرے. لیکن جو حدیث جو ہے نا اس زمانے میں جو ہے نا عورتیں جو ہے نا اونٹ چلایا کرتی تھی ہمارے نبی کے زمانے میں. اسی طرح اونٹ کے متعلق جو ہے نا ایک بات یہ بھی جو مشہور ہے کہ یہودیوں کے لیے اونٹ حرام ہے. یہودیوں کے لیے اونٹ حرام. ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ اونٹ جو ہے نا ایک یہود و نصارہ جو ذبح کرتی ہے وہ ہمارے لیے حلال. یعنی کوئی عیسائی جو ہے نا اونٹ ذبح کرتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں. کیونکہ یہود و نصارہ کا جو ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال. کون سا جانور؟ جو حلال جانور. اگر یہود و نصارہ سور ذبح کرتی تو ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے. لیکن یہود و نصارہ اگر کوئی بکرا ذبح کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دیتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے، ہم کھا سکتے ہیں. لیکن یہودیوں کے لیے اونٹ حرام ہے. اگر کوئی یہودی اونٹ ذبح کرتا ہے، اگر کوئی یہودی اونٹ، کیونکہ یہودیوں کے لیے اونٹ کھانا حرام ہے، اللہ نے ان پر اونٹ کو حرام کر دیا. اگر کوئی یہودی اونٹ ذبح کرتا ہے تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ تو یہاں علماء کا 2 قول ہے.
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ جائز ہے کہ مسلمان جو ہے نا یہودی کا ذبح کیا ہوا اونٹ کھا سکتا ہے۔ امام مالک کا دوسرا جو قول ہے، امام مالک فرماتی ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی پر اونٹ حرام ہے، یہودیوں پر جب اونٹ حرام ہے تو یہودی اونٹ نہیں کھا سکتا۔ لیکن اس میں دونوں میں صحیح جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہودی جب اپنے لیے کوئی اونٹ ذبح کرتا ہے، معلوم ہے یہودی حرام چیز بھی وہ کھاتے ہیں لیکن یہودیوں پر اونٹ حرام ہے، لیکن یہودی اپنے لیے اونٹ ذبح کرتا ہے تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اونٹ کا گوشت کھائے۔ لیکن یہودی اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے ذبح کرتا ہے، دوسروں کے لیے ریلیشن، دوسرے یہودیوں کے لیے نہیں، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تب وہ مسلمان جو ہے نا یہودی کا گوشت استعمال کر سکتا ہے، اونٹ کا۔ یعنی کہ اونٹ کے متعلق جو ہے نا کئی باتیں قرآن حدیث میں جو ہے نا آ کر ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا افلا ينظرون الى الابل، مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت پڑھنے کے بعد انسان اونٹ کو غور سے دیکھے کہ اللہ نے کس طرح اس کو پیدا کیا۔ بلکہ کئی کتابیں اس کے متعلق جو ہے نا علماء نے صرف اونٹ کا لفظ پر 400 صفحے کی کتابیں لکھ کر ہیں۔ تو اونٹ کی اہمیت جو ہے نا شریعت میں بہت زیادہ ہے، انسان صرف اس میں غور و فکر کرے گا تو اسلام قبول کر لے گا۔ ایک کافر جو ہے نا صرف اس میں غور و فکر کرے گا تو اسلام قبول کرے گا۔ دوسری جو بات ہے یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ہر مسلمان کو جو ہے نا اونٹ کی تخلیق پر غور و فکر کرنا چاہیے، بلکہ ہر مسلمان پر جو ہے نا چاہیے، چاہے وہ مسلمان کہیں بھی ہو، اونٹ کی تخلیق کو دیکھے کہ اللہ نے کس طرح اس کو پیدا کیا۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی جانور، اونٹ کہاں رہتا ہے؟ صحرا میں رہتا ہے، میدان میں رہتا ہے، جب بھی وہ چلتا ہے تو دھوپ کے نیچے چلتا ہے۔ اگر کوئی جانور زیادہ سے زیادہ دھوپ کے نیچے ہوتا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن اونٹ نہیں مرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اونٹ کے اندر جو ہے نا ایک ایسی چیز پیدا کیا ہے جو اونٹ کو اندر سے ہمیشہ ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اونٹ کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اونٹ کو جو ہے نا ہمیشہ اندر سے ٹھنڈا رکھتا ہے۔ کتنی بڑی بات! وہی اگر دوسرا جانور اگر صحرا میں چلتا ہے تو مر جائے گا، لیکن اونٹ نہیں مرتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ زمین اتنا گرم رہتا ہے، اگر کوئی جانور صرف اس صحرا میں، میدان میں رہتا ہے تو کیا کرے گا؟ مر جائے گا۔ جبکہ سعودی عرب کا دھوپ انسان تو جانتا ہے کتنا زیادہ ہے وہاں، لیکن اللہ نے اس کے پاؤں میں ایک ایسی چیز رکھا ہے اس کو دھوپ کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے اس اونٹ کو۔ بلکہ کئی باتیں جو ہے نا اہل علم جو ہے نا یہاں ذکر کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے خاص طور پر یہاں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔